اسی طریقے سے ہم اگر اپنی نمازوں کی بات کریں تو ہم سب جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم میں سے ہر انسان کی نماز کی ریٹنگ ہوتی ہے. آج تو ہم بڑے آسانی سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے, ہر چیز کے اندر ریٹنگ کا کانسیپٹ آ گیا ہے. آپ فیس بک پہ چلے جائیں تو فیس بک پہ جب کوئی لائک کرتا ہے تو وہاں پہ ریٹنگ ہوتی ہے, 5 سٹارز ہوتے ہیں, کسی نے 3 سٹار دیے ہوتے ہیں, کسی نے 2 سٹار دیے ہوتے ہیں, کسی نے 5 سٹار دیے ہوتے ہیں. تو یہ ریٹنگ ہوتی ہے, پیج کی ریٹنگ ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ ہوٹلز کی اگزامپل لے لیں. پاکستان میں اگر آپ مری کے علاقے میں اگر آپ کا جانے کا اتفاق ہوا جس کا بھی, تو وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو انتہائی تھکا ہوا ہوٹل, جسے اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں, کہ 2 کمرے کسی نے ڈالے ہوں گے اور اس کو ہوٹل کا نام دیا ہوگا کہ 2 کمرے ہیں, اس میں ایک چارپائی موجود ہے اور ایک بستر ہے بس, اور جی یہ آپ رات گزارنے کے لیے یہ ہوٹل ہے. اب اس کو ہوٹل ویسے تو نہیں کہا جائے گا, لیکن چونکہ رہنے کی سچویشن ہے, جو بندہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ اس میں رات گزار لیتا ہے, اس کو وہ ہوٹل کہتے ہیں. آپ تھوڑا سا اوپر جائیں تو آپ کو تھوڑی بہتر کوالٹی کا ملے گا, 10 کمروں کا ہوٹل ملے گا, لیکن اس سے تھوڑا بہتر ہوگا کوالٹی میں, ہے وہ بھی ہوٹل. پھر تھوڑا اوپر آئیں تو آپ کو جو ہے نا مری کے اعتبار سے اور بہتر سٹینڈرڈ ملے گا. اور دنیا میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو پھر آپ کی سٹار والی ریٹنگ شروع ہوتی ہے کہ یہ 3 سٹار ہوٹل ہے, یہ 4 سٹار ہوٹل ہے, یہ 5 سٹار ہوٹل ہے, اور 7 سٹار ہوٹل تک جاتی ہے. تو یہ کیا, اور یہ جو ریٹنگ ہے ہوٹلز کی, ہیں تو سارے ہی ہوٹل, وہ سب سے تھکا ہوا تھا وہ بھی ہوٹل اپنے آپ کو کہتا تھا, اور جو 7 سٹار ہے وہ بھی کہتا ہے ہم ہوٹل ہیں. لیکن جو 7 سٹار ہوٹل میں آپ کو سروس ملتی ہے, جو آپ کو وہاں پہ ہاسپٹیلٹی ملتی ہے, جو وہاں پہ انوائرمنٹ ہوتا ہے, جو وہاں پہ کھانا ہوگا, جو جس طریقے سے آپ کی کیئر کی جائے گی, تو وہ اس بالکل ہلکی کوالٹی کی ہوٹل سے کمپیریبل نہیں ہے. اسی طریقے سے ہماری جو نماز ہوتی ہے, اگر آپ اگزامپل لے لیں کہ جب نماز کے لیے جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں اور پہلی صف میں جو لوگ کھڑے ہیں, تو اگر 100 بندے پہلی صف میں کھڑے ہیں تو سارے امام کے ساتھ اللہ اکبر کرتے ہیں. جب امام کرتا ہے اللہ اکبر تو سارے ایک ساتھ نماز میں داخل ہوتے ہیں. لیکن ہر انسان جو کھڑا ہوتا ہے, ہر انسان کی نماز کی ریٹنگ اللہ کے سامنے الگ الگ ہوتی ہے. پریزنس ساروں کی ہو جاتی ہے, ریٹنگ الگ الگ ہوتی ہے. اور اسی چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا, اس کا مفہوم ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس نماز میں سے اس کے لیے کچھ حصہ لکھ دیا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ کسی کے لیے 10واں, کسی کے لیے 9واں, کسی کے لیے 8واں, کسی کے لیے 7واں, کسی کے لیے 6واں, کسی کے لیے 5واں, کسی کے لیے 4تھا, کسی کے لیے 3را اور کسی کے لیے نصف حصہ لکھ دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہماری نماز کی کوالٹی کے اعتبار سے ہماری مارکنگ ہوتی ہے. اب سب نے پڑھی, کسی کو 10 آؤٹ آف 10 مل گئے, زبردست نماز پڑھی تھی, ظاہری طور پہ بھی سنت کے مطابق تھی, دل اور دماغ بھی حاضر تھا, خشوع اور خضوع سے پڑھی, تو کیا ہے کہ اس کو 10 آؤٹ آف 10 مل گئے. کسی کو 9 آؤٹ آف 10 ملتے ہیں, کسی کو 8 آؤٹ آف 10 ملتے ہیں, اور کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو 1 آؤٹ آف 10. تو آپ سوچئے کہ جس کو 1 آؤٹ آف 10 ملا اس میں کوئی فخر کی بات ہے. تو ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری نماز کی اگر ریٹنگ ہم خود نکالیں تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تو ظاہری طور پہ بھی صحیح نہیں پتا ہوتا کہ نماز کے اندر سنت طریقہ کیا ہے ظاہری طور پہ, اور پھر باطن تو ہمارا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے گا, اپنے باطن کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں, انکلوڈنگ مائی سیلف, میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں. تو کیا ہے کہ نمازوں کی بھی ریٹنگ ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو چونکہ یہ اتنی اہم چیز تھی, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نماز کی اہمیت بہت زیادہ تھی, اور اس کی صرف ظاہر نہیں بلکہ اس کے باطن کی بھی, نماز کی باطن کی بھی اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں جہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی. اور نماز صرف اور صرف ایک عبادت کے طور پہ نہیں تھی, بلکہ اس نماز کے ذریعے سے سکون اور راحت حاصل کی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے, قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ, اے بلال اٹھو اور ہمیں نماز کے ذریعے سے آرام پہنچاؤ. تو نماز پڑھی جا رہی ہے, لیکن نماز کا مقصد کیا بیان فرمایا کہ نماز کے ذریعے سے آرام پہنچاؤ. ہم اپنی دنیا میں مصروف ہوتے ہیں, اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک نان سٹاپ ہمارے کام چل رہے ہوتے ہیں. ہر انسان اپنے اپنی
زندگی میں کسی نہ کسی چیز میں جو ہے وہ مصروف ہوتا ہے. تو یہ دنیا کی اتنی ساری مصروفیت کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں پہ، ہمارے ایمان پہ ایک غبار کی طرح جو ہے وہ چھا جاتا ہے، جس سے ہمیں ہمارے دلوں میں بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے. چاہے جائز کام کر رہے ہوں، ناجائز کام کرنے کی وجہ سے تو ایک الگ ہی کنڈیشن سچویشن ہے، لیکن اگر ہم جائز کام بھی کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنی جاب کر رہا ہے اور حلال طریقے سے کر رہا ہے، لیکن وہ صبح سے لے کے شام تک اپنی جاب میں اتنا مصروف ہے کہ وہ اس دنیا میں کھو جانے کی وجہ سے آخرت سے غافل ہو گیا. تو نماز ایک ایسی چیز تھی، یا ابھی بھی ہے ہمارے لیے، کہ نماز کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم آرام حاصل کریں. اور آرام جو ہے وہ صرف فزیکلی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ہماری روح کو آرام پہنچے. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کو یاد کریں گے، آخرت کو یاد کریں گے، تو جو دل دنیا کی طرف جو مائل ہو چکا تھا، آخرت کا سوچ کے اس کو سکون آ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ اے بلال اٹھو اور ہمیں نماز کے ذریعے سے آرام پہنچاؤ. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. یعنی ٹھنڈک کس چیز سے حاصل کی جا رہی ہے؟ نماز کے ذریعے سے. نماز پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری روح کو تسکین عطا فرمائے گا. تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہماری زندگیوں میں راحت بھی آئے، آرام بھی آئے اور سکون بھی آئے.